آج ہم لوگ بہت خوش تھے، اس لیے کہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی کی رات تھی۔ ہم لوگ بارات لے کر اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر پہنچے تھے، مگر جیسے ہی بارات کے مہمانوں کو بٹھایا گیا، ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کہ پورے مہمانوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ سب مہمانوں میں کوئی بات پتہ چل رہی ہو، لیکن کوئی بھی اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ اور پھر میرے پاس میری بھابھی کی اماں آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، ہم لوگ آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ بات صرف بڑوں میں ہوگی اور یہ بات سب کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، مگر ہم لوگوں کو آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ بند کمرے میں چند باتیں کر لیں، کیونکہ ہم نے آج سے پہلے کبھی کوئی رشتہ داری نہیں کی، وہ بھی غیر لوگوں میں۔ اس وجہ سے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری کتنی عزت کرتے ہیں اور کیا وہ بات مان لیتے ہیں جو ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں۔ بھابھی کی امی نے عجیب ہی بات کہی تھی، لیکن بھائی کی ساس کی بات ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ بھیا اس لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے اور آج سے قریباً 3 سال پہلے بھیا نے ایک شادی میں انہیں دیکھا تھا۔ تب سے بھیا اماں کے ساتھ ضد باندھے بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے۔ پھر امی بھی رشتہ لے کر بھابھی لوگوں کے گھر گئی تھیں۔ پہلے پہل تو ان لوگوں نے منع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ بھائی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، مگر اب یہ مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے کہ ہم اس شادی میں آ کر ان لوگوں کی ایسی بات یا ایسی شرط مانتے ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، کیونکہ اگر کوئی شرط تھی تو ان لوگوں کو یہی چاہیے تھا کہ یہ لوگ شادی سے پہلے ہی بتا دیتے۔ مگر آج شادی ہی کی رات ہماری بڑی شادی شدہ بہن سب لوگوں کو ایک کمرے میں جمع کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی۔ بھابھی کی امی، ابو، بھابھی کے بھائی بھی اسی کمرے میں جمع تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دلہن بنی بھابھی بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بھی ہم سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اماں نے پتہ نہیں کیا سوچا، مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تم باہر جاؤ، یہ بات ہم بڑوں کے بیچ ہو تو اچھا ہے، ایسے غیر شادی شدہ لڑکیوں کا ایسے معاملات میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور بے چینی سی تھی جو میرے سر پر سوار تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اماں ابا کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ لوگ کمرے سے باہر آئے تو ان کی پریشانی عجیب سی تھی، جبکہ میری بہن کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھی کہ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ میری بہن زیر لب بڑبڑانے لگی اور پھر ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ ایک بڑی سی گاڑی لائی گئی، مہمانوں کو جو کہ سارے شادی میں شریک تھے انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ اپنا اپنا کھانا شروع کریں، ہم لوگ نکاح کی تقریبات بعد میں کریں گے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ بھابھی کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، بغیر نکاح کے بھابھی کو گاڑی میں بٹھایا گیا تھا اور پھر سب لوگ ہمارے گھر چلے گئے تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بھی عورت بغیر نکاح کے ضد کر کے کیوں اپنے شوہر کے گھر جانا چاہے گی۔ اس بات نے مجھے اس قدر حیران کر دیا تھا کہ مجھ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ بھابھی کے ابا جان اور ان کے بھائی ان کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ہمارے گھر گئے تھے۔ دلہا کے گھر جا کر نہ جانے ایسی کیا کارروائی ہوئی جس کی ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بھابھی اور بھائی دوبارہ سے ہال میں داخل ہوئے تھے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، لوگ تقریباً کھانا کھا چکے تھے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو بھیا نے اپنے چہرے پر سہرا باندھ رکھا تھا۔ میں بھیا کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کچھ رسموں کے بعد بھیا اپنا سہرا اٹھا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھیا نے اپنے چہرے پر سے سہرا نہیں اٹھایا۔ کچھ دوستوں نے کیک کاٹنے کے بہانے بھائی کے چہرے سے سہرا ہٹانا چاہا تو بھیا نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنا سہرا نہیں ہٹاؤں گا، نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ بھابھی نے البتہ اپنا چہرہ کھلا رکھا ہوا تھا، بھیا کا سر جھکا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی، حالانکہ شادی والے دن دلہن خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ تھا۔ دلہن نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور اوپر سے سہرا بھی تھا۔ دوستوں نے مذاق کرنے کی کوشش کی، مگر بھیا نے انہیں یوں جھڑک دیا جیسے اس بات سے ناراض ہو گئے ہوں۔ سب لوگوں کو شادی کی تقریب میں یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی، مگر کوئی بھی کچھ بولا نہیں تھا۔ پھر بالآخر رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھی کہ نکاح کب اور کہاں اور کیسے ہوا ہے۔
मैंने अब्बा से पूछा कि भैया और भाभी का निकाह किधर हुआ, तो अब्बा ने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया कि निकाह तो दुल्हे के घर हुआ है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ करता, हमेशा निकाह दुल्हन के घर में ही होता है। उसके बाद रुखसत करके दुल्हा दुल्हन को लड़के के घर ले जाया करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। निकाह सबसे पहले लड़के के घर पे हुआ था, फिर दुल्हा दुल्हन वापस खाने के लिए वापस तकरीब में आए और फिर वहाँ से रुखसती हुई। यह अजीब निकाह जिसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैं ये देख रही थी कि मेरी बड़ी बहन भी बहुत गुस्से में थी, मगर उन्होंने किसी से इस बात का इजहार नहीं किया। बस मुझसे यही कहा कि तुम देख लेना, ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, और जो काम इस औरत ने शादी की रात ही कर दिया है, इसे अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलेगी, तुम देख लेना। मैं हैरान थी कि आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया है, मगर घर में कोई भी मुझे इस काबिल नहीं समझता था कि मुझे इन बातों में शामिल करते। इस वजह से मैंने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं की। अब बारात में वो पहले वाली खुशी तो थी नहीं, लेकिन भैया ने सर झुकाया हुआ था और भाई और अम्मी अब्बू भी परेशान से थे। किसी ने कोई बात नहीं की, ना ही कोई खुशी मनाई गई, ना ही कोई हल्ला गुल्ला हुआ जिसकी मुझे पहले उम्मीद थी। अब सब लोगों ने अपने मुंह ऐसे बंद कर रखे थे जैसे उन्हें ख़ास हुक्म मिला हो कि बारात में कोई शोर शराबा नहीं होगा। 2-3 घंटों में बारात वापस हमारे घर वापस पहुंच गई। भैया ने कोई रस्म नहीं की, ना हमारे साथ बैठकर गपशप लगाई। इस कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। भाभी को फूलों से महकते कमरे में छोड़कर हम लोग वापस अपने अपने कमरों में आ गए, मगर मेरा दिल बेचैन था। मेहमान भी सब पूछ रहे थे कि आखिर लड़के ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। उसने सेहरा बांधे रखा, वो भी तमाम वक्त, किसी से मिला भी नहीं। निकाह के बाद तो लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि जब सुबह होगी तो मैं अपने भैया से जाकर पूछूंगी कि उन्होंने अपनी शादी में इतना रूखापन क्यों दिखाया, मगर उसकी नौबत नहीं आई। रात के वक्त मैं अपने कमरे में थी तो भैया की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने चुपके से वहाँ जाकर देखना तो भैया को देख के मैं हैरान रह गई। मेरी तो चीख निकलते निकलते बची। मैंने भैया को इस होलिये में आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उन्होंने कभी अपने लिए और ना ही ये कभी ऐसे हमारे सामने आए थे, मगर इस वक्त भी उन्हें देख के मैं हैरान थी। उस वक्त मैं अपने भाई का पीछा करने लगी। मैंने देखा कि भाई वॉशरूम की तरफ गए, उन्होंने वज़ू किया और फिर मुसल्ला लेकर छत की तरफ चल पड़े। न जाने क्यों आज मुझे उनके इस हुलिये की वजह से उनमें दिलचस्पी हो रही थी। मैं उनके पीछे पीछे सीढ़ियों तक आई और फिर सीढ़ियों पर ही बैठ गई, क्योंकि भैया ने मुसल्ला बिल्कुल दरवाजे के आगे बिछा लिया था। मैं अंधेरे में दरवाजे के पीछे बैठ गई और मैं अंधेरे में दरवाजे के पीछे बैठते ही उनकी बातें सुनना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया का दिल आज भी भारी है। जब भी भैया का दिल भारी होता तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ते थे और अल्लाह से ढेरों बातें मांगते थे। ऐसी दुआएं मांगते कि जिसमें अक्सर मन्नतें भी शामिल होती थीं। मैं अक्सर छुप छुप कर उनकी दुआएं सुना करती थी और फिर बाद में उन्हें कहती कि मुझे सब पता है। वो मेरी बात पर हंस दिया करते थे, मगर आज मैं वाकई उनकी दुआएं सुनने बैठी थी और फिर देखा तो भैया अल्लाह के सामने फूट फूट कर रो दिए थे। वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ कर अल्लाह से मुआफ़िया मांग रहे थे। ऐ मेरे रब, तू 2 जहानों का मालिक है, मुझे माफ़ कर दे। भैया की अब पुकार देखकर परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। ऐ अल्लाह, आज जो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझे माफ़ कर दे। मेरे रब, एक बड़े गुनाह से बचने के लिए मुझे एक छोटा गुनाह करना पड़ा। भैया की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या गुनाह हो गया मेरे भाई से जो वो अल्लाह से इस कदर ज़ारो कतार रो कर माफ़ी मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं अगर इस गुनाह को ना करता तो फिर शायद किसी बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाता। ऐ अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखने के लिए ये गुनाह किया है। मेरे मालिक, तो मुझे माफ़ कर दे। मैं हमेशा तेरा फर्मा बरदार बंदा रहूँगा। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। भैया इस कदर रो रहे थे कि मुझे शक होने लगा कि आखिर शादी वाले दिन उन्होंने क्या गुनाह कर लिया। अगर शादी वाले दिन निकाह नहीं किया था तो फिर किस बात का डर, किस बात का गुनाह हो गया था उनसे। कि फिर कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपनी बीवी के करीब उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे माफ़ नहीं कर देता।
بھیا کی اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ اگر انہوں نے نکاح کیا تھا تو پھر بیوی کے پاس جانے سے کیا حرج تھا؟ آخر انہوں نے اتنی ضد کر کے تو یہ شادی کی تھی۔ سب لوگوں سے یہی کہا تھا کہ میری شادی اگر نازیہ سے نہ ہوئی تو میں زندگی بھر کنوارا رہوں گا، اور آج وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہے تھے جبکہ وہ سجی سنوری خوشبو میں مہکی ان کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بات تو تھی بڑی حیران کن، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان سے پوچھا تو شاید وہ اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں چپ کر کے ان کی دعائیں سنتی ہوں۔ میں نیچے کمرے میں آ گئی اور امی اور بڑی بہن سو چکے تھے۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں یہ بات پوچھ سکتی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بھائی اتنا رو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، باقی سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ سے ہی لیٹ جاگتی تھی، اور میں ناشتے کی میز پر گئی تو جا کر دیکھا کہ بھیا تو ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنا چہرہ بدستور ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ بھابھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر بھابھی کو کمرے میں دیکھتی ہوں، اور تبھی میں بھیا کے کمرے میں گئی تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ بھابھی سامنے بیڈ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں اور اپنے سر پیٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئی، بولی کیا سب نے ناشتہ کر لیا؟ تم جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے مختصر سی بات کی تھی۔ میں آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بھابھی باہر آئیں تو میں انہیں دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے خود کو مکمل طور پر سر سے پاؤں تک ڈھانپا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سردی کے مارے خود کو ڈھانپ رہی ہوں، مگر سخت گرمی کا موسم تھا اور انہوں نے موٹے سردیوں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں تو عام انسان کو پسینہ آ جائے، مگر پتہ نہیں کیوں بھابھی نے سردیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بھیا نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ بھابھی حالانکہ ایک نئی نویلی ایک دن کی دلہن تھی، مگر ان کے چہرے پر نہ ہی کوئی خوشی تھی اور نہ ہی انہوں نے میک اپ کر رکھا تھا۔ بالکل بے نور سا چہرہ اور ہاتھ پاؤں اور جسم سارا زیور سے خالی۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے ان کی طرف پریشانی سے دیکھا، مگر جو لوگ رات والی بات چیت میں موجود تھے انہوں نے بھابھی کی طرف حیرت بھری نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ میری بڑی بہن تو انہیں اس قدر غصے سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی کھا جائیں گی۔ بھابھی بھی نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے سب کو اچانک ہی کھانسی شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے بہت سخت سردی لگ رہی ہے، اور یہ دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی۔ بولی کہ بیٹی شاید تمہیں الرجی ہو گئی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، چلو میں تمہیں کچھ بنا کر دیتی ہوں۔ ابھی تو تم نے ولیمے کے لیے بھی تیار ہونا ہے، اس لیے تم اپنی تیاری رکھو، آرام کرو تاکہ تم تب تک ٹھیک ہو جاؤ۔ ولیمہ نہیں ہوگا، میرے بڑے بھائی نے ایک عجیب بات کہہ دی تھی جس کا کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ کیوں نہیں ہوگا ولیمہ؟ اماں نے بھائی سے سوال پوچھا تو بھائی نے مسکراتے ہوئے عجیب سا جواب دیا کہ ابھی ولیمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ابھی ازدواجی رشتے میں قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بھائی یہ بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ بھابھی نظریں جھکائے سب کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اماں ان کی تیمارداری کرنے لگی۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ دراصل غیر شادی شدہ کم عمر نندوں کو ہمیشہ سے ہی اپنی بھابھی کے ساتھ ایک عجیب سی کشش ہوا کرتی ہے، اور یہ کشش مجھے بھی تھی۔ میں بھابھی کو بہت پسند کرتی تھی، تبھی میں ان کے پیچھے پیچھے جاتی ان کے کمرے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اماں بھابھی کو سر سے بھی دبا رہی تھیں۔ بھابھی کے سر میں شدید درد تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ بھابھی اچھل کر اپنے بستر پر بیٹھیں اور اپنے سر سے چادر اتار پھینکی۔ پھر انہوں نے ناشتے کے وقت سے خود پر جو لپیٹ رکھی تھی۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، اصغر سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے شوہر کا نام لے کر بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اماں نے دکھی لہجے میں ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی اور پھر کہا کہ بیٹی اب یہی تمہاری سزا ہے، تم نے جو کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل قبول تھا۔ اللہ اور رسول کی نظر میں شوہر سے بڑھ کر عورت کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ شوہر عورت کے باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، پر تم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تمہیں ساری زندگی تڑپاتا رہے گا۔ وہ صرف یہی نہیں
کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو، بلکہ شاید تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی بغاوت کر لی ہے۔ اب تمہارے لیے جو سزا خدا تجویز کرے گا وہی تم کو بھگتنی ہوگی، اور شاید تبھی تم سکون پاؤ گی۔ اس کے علاوہ بیٹی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اماں نے اپنی بہو کو ٹھنڈے لہجے میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ زیادہ ناٹک نہ کرے، مگر بھابھی نے اپنے سر کے بالوں کو بری طرح سے نوچنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں، فساد کی جڑ میرے بال، جنہوں نے مجھے مغرور بنایا، جنہوں نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا جو میں شاید کبھی بھی نہ کرتی۔ بھابھی کو روتا دھوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اماں کیا بات ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں حلیہ بنا رکھا ہے؟ اماں سے پوچھا مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اماں بھی رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیا آ گئے تو اماں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، بیٹا اپنی بیوی کو معاف کر دو، تم اسے نکاح کر کے لائے ہو، اپنے نکاح میں لیا ہے اسے، اپنا نام دیا ہے، عزت دی ہے، تو پھر تم اسے معاف بھی کر دو۔ یہ کام بیوی کی طرح قبول کرو تاکہ یہ اپنے من کی مراد پا سکے۔ بیٹا اگر تم اسی طرح ضد میں رہے تو تمہاری بیوی گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں ایسی سنگ دل عورتیں مرا نہیں کرتی، اور میں اس کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف وقت مانگا ہے۔ ایک ضد تب اس کی تھی، اب ایک ضد میری بھی ہے۔ آپ لوگ مجھے اس طرح سے یہ رشتہ ضد سے نہیں چلا سکتے۔ یہ رشتہ محبت کا ہے، اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ اگر میں کوئی بات کروں گا تو آپ کو بری لگ جائے گی۔ بس آپ سے کچھ وقت مانگا ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بس یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس تعلق میں قبول کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو بھی میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سب میں بھابھی کی طبیعت سخت بگڑنے لگی۔ وہ درد سے چلا رہی تھیں، سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے اسپتال لے چلو اصغر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس قدر زیادہ خراب ہوئی تھی کہ ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ حالانکہ شادی کے دنوں میں کوئی بھی دلہن اتنی بیمار نہیں ہوا کرتی کہ اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے، مگر میری بھابھی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ بالآخر ہم لوگوں نے ایک ایمرجنسی ٹیکسی منگوائی اور بھابھی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ بھابھی کی حالت اتنی خراب تھی کہ انہیں فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ بھیا ICU کے باہر مصلی بچھا کر اللہ سے اپنی بیوی کی صحت یابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے شدید محبت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں اندر بلایا اور کہا کہ آپ کی بیوی کے سارے سر کے بال کاٹنے پڑیں گے، اور جب تک یہ بال نہیں کاٹیں گے تب تک اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انہیں مسئلہ کیا ہے۔ اگر بال نہیں کاٹیں گے تو پھر ان کی انفیکشن کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ایسے میں جبکہ مریض کا پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے، اگر ہم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو پھر ساری زندگی کا روگ بن سکتا ہے، اور بیماری الگ ہوگی۔ یہ بات سن کر ہم سخت پریشان ہو گئے۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بالآخر بھاری دل کے ساتھ بھائی نے ڈاکٹرز کو یہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اسے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ بھابھی کو اتنے کڑے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، وہ بھی اپنے ولیمے سے ایک دن پہلے، جبکہ ان کی دلہن بری طرح سے اس بیماری کی لپیٹ میں آ چکی تھی جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ خیر پھر کیا ہونا تھا وہی ہوا، جس کو دیکھتے ہی سب دیکھتے رہ گئے، جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھابھی اپنا سر منڈوا چکی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے انہیں دیکھا تو ہم حیرت سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں اور اب ان کی خوبصورتی خاک میں مل چکی تھی۔ بھابھی خود کو چھپائے ہوئی تھیں، اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ کر پوری طرح رو رہی تھیں۔ ان کا رونا دھونا ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر کیا کرتے، ہم اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹرز نے ہم سے کہا کہ کچھ دوائیاں ضروری ان کے ساتھ رکھیں، اور اب ہم ان کو ڈسچارج کر رہے ہیں۔ بھابھی کو لے کے ہم لوگ گھر آ گئے تو بھابھی کی آنکھوں میں بڑے بڑے موٹے آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنے بالوں کے کھو جانے کی وجہ سے غمگین ہے، مگر یہ صرف بالوں کی وجہ سے غم نہیں تھا۔ بھابھی کسی بات پر سخت ندامت میں تھی، جبکہ بھیا ان کے پاس بیٹھے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ دیکھو جو بھی ہوا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ہوا ہے، وگرنہ اگر تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جاتی جس کا کوئی علاج نہ ہوتا تو تم کیا کرتی؟ سر کے بال دوبارہ سے اگیں گے۔
بھائی اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے، دیکھو جو بھی ہوا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ہوا ہے، اور بہت پیار سے انہیں سمجھا رہے تھے۔ لیکن گھر میں کوئی بھی شخص خوش نہیں تھا۔ جب سے یہ شادی ہوئی تھی سب لوگوں کے چہروں پہ مسلسل پریشانی ہی تھی، حالانکہ شادی وہ بھی نئی شادی گھر میں خوشیوں کا پیغام بن کر آتی ہے، مگر یہاں ایسا نہیں تھا۔ مگر اب بھائی مطمئن لگ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ اپنی بیوی کی خوبصورتی کم ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں، مگر بھائی اب بہت مطمئن لگ رہے تھے، اور انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ ولیمے کی تیاری کریں، ہم لوگ کل ہی ولیمہ کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر بھابھی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کے حیران تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوش بھی تھی کہ چلو جو بھی ہے میرے بھائی کی خوشیاں تو واپس لوٹ آئیں۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تبھی میں نے تانا دے مارا، بھائی آپ بھی عجیب مرد ہیں جو اپنی بیوی کی خوبصورتی کے کھو جانے پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی میری بات سن کے مسکرا پڑے، میرے سر پہ محبت اور شفقت کا دلاسا دیا اور بولے، چھوٹے میں اپنی بیوی کی خوبصورتی کھو جانے پہ خوش نہیں ہو رہا، بلکہ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے اسے زیادہ سخت سزا نہیں دی، مگر نہ اسے کوئی سخت سزا ملتی تو میں بھی جھیل نہیں پاتا۔ دیکھو نا، اس نے شادی کی رات کیا ضد کی کہ مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگتا ہے، وہ وحشی ہے، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی کی سنت سجا رکھی ہے۔ میری بیوی نے شادی کی رات یہی شرط رکھی کہ میں اپنی داڑھی منڈوا لوں، ورنہ وہ نکاح کے لیے قبول ہی نہیں کرے گی اور کبھی میری بیوی نہیں بنے گی۔ اس وقت شادی تیار تھی، میں نے تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی داڑھی منڈوا دی تھی، کیونکہ اپنے ماں باپ کو رسوا کرنا کسی طور پہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اگر سب لوگوں کو یہ لگتا کہ میں نے اپنی ذرا سی ضد کی وجہ سے یہ شادی چھوڑ دی تو میں کتنا زیادہ برا سمجھا جاتا سب کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں میں معتبر ہو گیا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا تب تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور دیکھیں اسے کیسی سزا مل گئی، ایسی سزا جو دنیا میں اس کی ضد کو نفی کر دے گی، کیونکہ اللہ کے اصول، اللہ کے حدود نہیں۔ اگر انسان اس کا آگے ضد کرتا ہے تو اسے ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ میں نے تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، مگر وہ اپنی محبت کی تصدیق چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنا سب سے عزیز چیز چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا، لیکن دیکھو اللہ نے اسے کیسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اسے اپنے سر کے بال منڈوانا پڑے۔ اگر وہ یہ ضد نہ کرتی تو شاید ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے، مگر اللہ نے شاید تمہاری بھابھی کو ہدایت دینا تھی۔ تم دیکھ لینا، اب وہ ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلے گی، کبھی بھی اس راستے سے بغاوت نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اللہ کی سزا کی وہ جھلک دیکھی ہے جو شاید تم نے اور میں نے بھی نہیں دیکھی۔ اس ساری کی زندگی اللہ کے راستے پہ قائم رہے گی۔ بھائی کی بات سن کر میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے بھی کیسے کیسے آزمائش سے گزارتا ہے۔ بے شک وہ عظیم ہے اور سب انسانوں کا مالک ہے۔